وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن. جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے محکمہ سوشل ویلفیئر ہنگو نے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں علماء کرام، صحافیوں سمیت ہر طبقہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ اس منفرد تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عرفان اللہ مسعود تھے۔ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر بلال افریدی نے پروگرام کی حد و حال پیش کرتے ہوئے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور حکومت کے احکامات کی روشنی میں اس بابرکت تقریب کو محدود رکھا گیا ہے۔ بلال افریدی نے کہا کہ آج کا دن اس عظیم ترین ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جس نے انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا جڑ سے خاتمہ کیا اور انسانیت کو خالق حقیقی کی طرف رجوع کرنے کا درس دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عرفان اللہ مسعود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 12 ربیع الاول کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے بھٹکتے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا نبی آنے والا نہیں۔ اچھا، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، اس سے پہلے نبی آتا تھا تو اس کے بعد دوسرا نبی، نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور یہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد بھی کوئی امت نہیں آنے والی۔ تو میرے بھائی دوستو، آج کا دن مطلب 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے، ہم نے تو جو پروگرام کر لیا 5 منٹ کا 10 منٹ کا کر لیں گے، اٹھ جائیں گے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی، کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ پاک کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ڈھل جائے۔ تعلیم ان کے اوپر آئی ہے نبوت کے دوران، تو وہ کسی نبی پر بھی نہیں آئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ طائف میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مکہ کے لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے، نہیں مان رہے، تو چلو شاید طائف والوں کے مقدر میں لکھا ہو مطلب جائے، تو طائف کی طرف جاتے ہیں، طائف کی طرف جب جاتے ہیں پتھر مارتے یہاں تک کہ وہ لہو لوہان ہو جاتے ہیں۔ ہم اس طائف کے شہر کو مطلب پہاڑوں کے بیچ میں لائیں گے، تباہ کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، نہیں کرے گا، ان کے اولاد میں سے اللہ پاک کسی کو ہدایت دے دے گا۔ تو تاریخ پیر یاد کرتی ہے کہ محمد بن قاسم جنہوں نے ہندوستان یہ سارا فتح کیا تھا، تو وہ بھی اسی طائف کے قبیلے سے آ کر میں آیا تھا۔ مقصد یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دین کی فکر کرتے تھے۔ وہ مطلب جس طرح مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اکثر غمگین رہتے تھے، غم ہوتا تھا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا کہ ابو جہل کے گھر میں 1500 سے زیادہ دفعہ اس کے گھر کے دروازے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں دعوت کے لیے۔ اچھا، ایک دن میں 5 دفعہ گئے ابو جہل کے پاس۔ مطلب اس کی یہ فکر ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی بندہ اس دنیا سے ایسی حالت میں نہ مرے کہ اس میں ایمان نہ ہو۔ کہ کوئی پوچھتا تھا تو کیا آپ کا پیغمبر اسلام کدھر جا رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے خانہ بدوش جو لوگ ہیں، تو میں اس لیے رات کو آیا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل صبح سویرے یہ لوگ ادھر سے نکل جائیں اور میں ان کو اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکوں۔
تو اس لیے میں رات کو اس طریقے میں اس بارش میں آ رہا ہوں کہ ان کو اللہ کا پیغام ان کو سامنے رکھ دو اور تاکہ اس کو ہدایت آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے آپ مطلب جو دین کے کام کرے ٹھیک ہے مطلب لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکلیف آئی اچھا یہاں تک کہ نماز پڑھتے تھے تو مکہ کے کفار اوپر حجری رکھتے تھے۔ اچھا تو یہاں تک کہ کسی نے کہا مطلب کہ جادوگر ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن اپنی محنت جاری رکھی۔ یہاں تک کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ 2-3 سال تو مکہ کے اندر سارے سردار مل گئے کہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہ چونکہ اسلام مطلب بڑھا رہے تیزی سے اپنا تبلیغ کر رہے تو ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ تو 2-3 سال تو ایک وادی میں ان کو محدود کیا گیا، نہ ان کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا، نہ ادھر مطلب اس کے پاس کوئی جا سکتا تھا یہاں تک۔ تو مطلب ایک 13 سال جو مکی زندگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسی ایک جماعت تیار ہوگی کہ اس جماعت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کی کسی بھی صحابی کا آپ اتباع کرو گے تو ہدایت کو پاؤ گے، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اس میں سے جس کے بھی آپ اتباع کرو گے ہدایت کو پالو گے۔ تو ایسی جماعت پھر تیار ہوگی کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مطلب کہ خلافت میں کتنا حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کہ اور باقی جو صحابہ ہیں پھر تابعین تابع تابعین۔ مقصد یہ ہے کہ اکثر آتا ہے اس کے بارے میں ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس میں دی 100 انفلوئنشل پرسنالٹی دنیا کے 100 پر اثر شخصیات، تو اس میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ ہے نمبر 1۔ تو اس میں وہی لکھتے ہیں نا کہ ہر کوئی جس طرح آئنسٹائن ہے جس نے E=mc² کا فارمولا ایٹم بم بنایا ہے، جس نے اور نیوٹن ہے، باقی سائنسدان ہے یا فلاسفر ہے یا سیاستدان ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مطلب کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہے۔ ابھی ہر کوئی کہتا ہے کہ اگر انہوں نے آئنسٹائن 1 سال زندہ رہتا اور تو شاید اس اور زیادہ تجربات کرتا، ترقیاتی۔ اس طرح کوئی اور مطلب اگر نیوٹن زندہ رہتا تو کچھ اور کر لیتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واحد مطلب شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی کے دوران اپنا مشن کمپلیٹ کر دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ آج مسلمان طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے، ایسے میں اسوہ ہنسنا پر عمل کر کے ہم تمام مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریب سے سینئر صحافی طارق محمود مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہنگو بلال افریدی صاحب کا اور ان کے ممبران کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے یہاں پر ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے اور اس میں آپ صاحبان کو انوائٹ کیا ہے۔ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عرفان اللہ محسود صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کو پس پش ڈال کر اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ ہم سب آج ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہزاروں افراد کو بھی جمع کرنا پڑے تو 10 منٹ میں جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ حکومت کی ڈائریکشن ہے کہ کرونا کے تناظر میں ایک محدود قسم کی تقریب کا انعقاد کیا جائے تو بلال افریدی صاحب نے ایک مختصر قسم کی تقریب کا انعقاد کیا ہے جس پر وہ مبارکباد کے اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے کسی بھی پہلو پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ وہاں سے نظر آئے گا۔ یہ 1911 کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی جس نظم میں انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے شکایات کی تھی اور نام دیا تھا اس کو شکوے کا۔ اس نظم میں کہا گیا کہ ہم نے بتوں کو توڑا، تو علامہ اقبال نے 2 سال کی جستجو کے بعد تگ و دو کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب شکوہ لکھا اور اس میں کہا کہ اے مسلمان، آج کے مسلمان، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کعبے کو سجایا، میں نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، میں نے اللہ کے نام کو دھلایا، میں نے تکبیر کو بلند کیا، تو یہ غلط کہتا ہے، یہ کام تو نے نہیں کیا، تمہاری اخلاق نے کیا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ سارے غلط کام کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہوں، کوئی نہیں چل رہا۔
اور اس جواب شکوہ کے آخری شعر میں جو بلال افریدی صاحب نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جواب شکوہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمان، آپ کے مسلمان یاد رکھ، ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک تختی پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر تمام مسلمانوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، تقدیر لکھی ہوئی ہے، اگر تم محمد سے وفا کرو گے تو میں تمہیں قلم دے دوں گا اور تختی بھی دے دوں گا اور تمہیں خود کہوں گا کہ جو اپنا مقدر خود لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو آدمی عمل کرے گا وہ اپنی تقدیر خود لکھنے کا حقدار ٹھہرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک بہترین مسلمان کے طور پر زندگی گزاریں تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بہترین مثال ہے۔ دنیاوی معاملات سے لے کر کاروبار تک، کاروبار سے لے کے گھریلو معاملات تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ آج کے دن یہاں پر اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہمارے دل میں جو کفر اور ہاتھ بنا ہوا ہے اس کو ہم باہر نکال دیں گے اور اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ شبلی نعمانی صاحب کی کتابیں پڑھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو لکھی گئی ہیں تو آپ کو اپنی تمام مشکلات کا، اپنے تمام مسائل کا، اپنے تمام معاملات کا حل ملے۔ اس کے بعد سینئر صحافی اسرار احمد نے بھی خطاب کیا۔ علماء کرام، طلباء، میڈیا ملګرو، حاضرین السلام علیکم۔ ډېره بهترینه ورځ دی چې په دې ورځ باندې په ټول ملک کې نن دې قسم محافل ریلیانې د دوه انعقاد کېږي۔ د محمد اسلام دې دنیا ته تشریف راوړی دی او که نن مو په خپل ژوند باندې نظر واچو چې هغه کوم طور طریقې وي په هغه باندې مو څومره پرې عمل کړی دی۔ ما په خیال کې خو د پریشانو د کوم نن پریشانی دي یا د مو ملک کې کوم څه روان دي نو زه خو زیاده تر د دې اسباب همدا جوړېږي چې هغه د پیغمبر اسلام طریقو نه دا د دوری اسباب دي د مو وروسته شوي۔ ممتاز عالم دین مفتی امجد نے بھی خطاب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انسانیت کے لیے قابل قدر قرار دیا۔ سورج رات کو ان کی طلوع ہوتا ہے تو میرے پیاروں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نظر ڈالیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عقائد سے لے کر عبادات، معاشرات، معاملات، یہ سارے جتنے بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ان سب پہ چلنا یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہر کام میں سوچیں کہ میرے پیارے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو یہ اعمال جاتے ہیں اوپر، وہاں پہ درج ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ میرے امتی کے یہ اعمال ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی امتی کے اعمال، امتوں کے اعمال، یہ سارے اللہ کے رسول پر پیش ہوتے ہیں اور پھر وہ اگر اچھے اعمال ہو تو اللہ کے رسول اور بھی دعا دیتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہوں تو پھر ہم خود سوچیں پھر کتنی ان کی تکلیف ہوگی۔ تو میرے پیاروں، یہی 12 ربیع الاول کے اسی وساطت سے ہم سب یہ سوچیں کہ انشاءاللہ آج تک جو زندگی گزاری، ہر قدم قدم پہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول کا کیا طریقہ ہے، اور آج کے بعد میں پکا عزم اور ارادہ کرتا ہوں اس مجلس سے، اور جنہوں نے اس مجلس کو یہ جتنے یہ ایسی ترتیب بنائی ہے، یہ ویلفیئر، یہ ہنگو کی طرف سے سارے جتنے بھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، اور ڈیو صاحب، جتنے بھی اکابرین ہیں، ان کی وساطت سے، ان کے بزرگوں کی محنت و مشقت سے ہم انشاءاللہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے۔ اور میرے پیاروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بزرگوں کے واقعات بھی مشہور ہیں۔
اللہ بزرگوں کو فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے جمعے کے دن بزرگوں کے معمولات میں 3 معمولات تھے. ایک معمول یہ تھا کہ ہر جمعے کو انسان 3000 دفعہ درود شریف پڑھے. دوسرا معمول یہ ہے کہ 1000 دفعہ درود شریف. اور تیسرا معمول یہ ہے کہ 313 دفعہ درود شریف ہر امتی پڑھے. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام زیادہ پڑھا کرے. اس موقع پر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی گئی اور نعت خوانوں کے نعت خوانی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. روتے صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو، بلال حبشی کی اذان سنو، نبی ہے بولتا قرآن 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 سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو. رڼا ده هغه محمد رسول الله ده، هغه محمد رسول الله ده، ربیع الاول کې راغلی رڼا ده هغه محمد رسول الله ده، هغه محمد رسول الله ده. گران رحمت للعالمین دے، ہم تیل شوے پا یسین دے. گران رحمت للعالمین دے، ہم تیل شوے پا یسین دے. بگ میں ٹکڑے شو گورا دمرے دب دبا دا، هغه محمد رسول اللہ دا، هغه محمد رسول اللہ دا. ربیع الاول کے راغلی رڼا دا، هغه محمد رسول اللہ دا، هغه محمد رسول اللہ دا.